لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کنعان سے شام تک کا سفر۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وفات پائی اور حضرت اسحاق کی عمر 160 برس کی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اہل کنعان پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی بھی اہل کنعان کے سردار کی بیٹی تھی، اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایس اور یعقوب۔ وجہ تسمیہ یعقوب کی یہ ہے کہ ایس کے بعد یعنی پیچھے پیدا ہوئے۔ جب دونوں حضرات بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس کو حضرت اسماعیل کی بیٹی سے بیاہ دیا، اور حضرت یعقوب کو کہا کہ تم کو کنعان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں گا، اور ان کی ماں نے کہا کہ تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گی کہ وہ بڑا مالدار ہے، ملک شام میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو سن کر تعلل کرتے تھے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور حضرت ایس کو حضرت اسحاق علیہ السلام بہت چاہتے تھے اور وہ اکثر اوقات شکار کیا کرتے تھے، لیکن حضرت یعقوب نہیں کرتے تھے۔ ایک روز حالت ضعیفی میں حضرت اسحاق نے ایس سے کہا کہ آج ایک بکری جنگلی یا ہرن شکار کر کے لاؤ اور اس کے کباب بنا کر مجھے کھلاؤ، تو میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ خدا تعالیٰ تجھ کو پیغمبری عنایت فرمائے۔ یہ سن کر ایس اپنا تیر و کمان لے کر باپ کے لیے شکار کرنے کے لیے باہر نکلے، اور ان کی ماں حضرت یعقوب کو زیادہ پیار کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ اپنی بکری جو موٹی تازی اور فربا ہے، اس کو لا کر ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے باپ کو کھلا دو تو وہ تم کو دعا دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی والدہ کا فرمان سن کر فوراً ایک بکری ذبح کر کے جلدی کباب بنا کر لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو آنکھوں سے معذور تھے، بوئے کباب پا کر کہنے لگے کہ یہ کباب کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب کی والدہ نے کہا کہ ایس لایا ہے۔ فرمانے لگے کہ ان کبابوں کو سامنے لاؤ۔ حضرت یعقوب نے سامنے لا کر رکھ دیے۔ جب حضرت اسحاق ان کبابوں کو کھا کر خوش ہوئے تو حضرت یعقوب کی والدہ نے کہا کہ یا حضرت آپ گوشت کھلانے والے کے لیے دعا کریں۔ ان کے کہنے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور کہا کہ یا رب، مجھے جس بیٹے نے یہ گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کرنا۔ اس کے بعد حضرت ایس شکار سے واپس آئے، کباب بنا کر حضرت اسحاق کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیوی نے ہیلہ بنا کر یعقوب کے ہاتھ سے کباب کھلائے تھے اور اس کے حق میں دعا کروائی تھی، کیونکہ وہ حضرت یعقوب کو بہت چاہتی تھی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے ایس سے کہا کہ اے ایس، تیری دعا تیرے بھائی یعقوب نے لے لی۔ ایس نے اس بات کو سن کر طیش میں آ کر کہا کہ میں یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ یعقوب کو مت مار، اور میں تیرے لیے بھی دعا کروں گا کہ تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت ایس کو دعا دی تو اس دعا کی برکت سے ایس کی اولاد بہت بڑی، مغرب اور اسکندریہ اور دریا کے کنارے تک ان کی اولاد پھیل گئی۔ ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا۔ اب جس شہر کا نام روم ہے اور اسی کو استنبول بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ شہر انہوں نے ہی بسایا تھا، اس لیے اس شہر کی نسبت بھی انہی کی طرف ہے، اور ان کی اولاد بہت ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 160 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ حضرت سائرہ خاتون کی قبر کے پاس مدفون ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے کہ مبادا ایس مجھ کو مار نہ ڈالے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ سارا دن چھپے رہتے تھے اور رات میں نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح تقریباً 1 سال گزر گیا۔ یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس ملک شام چلے جاؤ اور وہیں جا کر رہا کرو، کیونکہ وہ وہاں کا بہت بڑا رئیس اور مالدار ہے، اور اسی کی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گی، اور تم اپنے باپ کی وصیت بجا لاؤ اور یہاں مت رہو۔
اور اس طرح تمہاری جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور یہ الفاظ اپنی والدہ کے سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے رات ہی رات نکل کر ملک شام روانہ ہو گئے، اور اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے رات ہی رات سفر طے کیا، اور وجہ تسمیہ اسرائیل کی رات کو نکلنے کے باعث ہوئی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بسبب عقب ہونے، یعنی اپنے بھائی سے پیچھے ایس کے پیچھے آنے سے ہوا، اور یہ پورا حال توریت میں بھی مرقوم ہے۔ پس دونوں ناموں کی وجہ تسمیہ معلوم ہو گئی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و الفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔